الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر قابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب جعفر حسین میراد صاحب، رکن اسمبلی ریاست تلنگانہ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز صدور و معتمدین و ذمہ داران، وہ اراکین بلدیہ اور محبان مجلس اتحاد المسلمین، یہ پہلا اجلاس اسمبلی کے انتخابات کے بعد بلایا گیا ہے، گجرات کے اسمبلی انتخابات کے بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق اس اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے لیے آپ نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے ویدھان سبھا اور اسمبلی حلقجات کو واپس جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجیے جنہوں نے مجلس کے لیے محنت کی اور مجلس کے امیدواروں کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور مشیت الہی کے فیصلے کو ہم کو قبول کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ہم اس کو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہیں ابھی بھی، ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں۔ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی، آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوں گی، ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے، اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسمبلی انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں، ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا، تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر
جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی. آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے. تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے. تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے. ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب. تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے. کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے. مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی. میں نے آج جو کچھ بھی، میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے یہاں تک لایا. اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں. تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی، پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے MLA ہیں، امتیاز جلیل MP ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے، مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں، تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین
गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी। मैं इन लोगों को ही पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आप इस तरह की खाम ख्याली को छोड़िए। हम जहाँ पर अपना झंडा लेकर उसको आते हैं, या तो हम कामयाबी हासिल करेंगे या फिर हम इस दुनिया से लड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का उसूल है। तो मेहनत करना, अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको इज्जत दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू करना हमारे हाथ में है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से होगी, मजलिस के जिम्मेदारों से होगी, कॉरपोरेटर से होगी। हम तमाम को अपना अपना मुहासिबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये हमको बैठकर ये सोचना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है या कोई कमजोरी मुझ में थी। हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हमको मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है। और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा, गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई। 22 साल काफी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज को तो भिजाते थे गुजरात के असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।